بھارت نے پانی چھوڑ دیا ہے، دریا بپھر گئے ہیں، ہیڈ خانکی پر آبی بہاؤ 10 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر چکا ہے۔ سینکڑوں دیہات، کرتارپور میں سکھوں کا مقدس مقام بھی ڈوب چکا ہے۔ فوج کا ریسکیو آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزراء کو متاثرہ علاقوں کے دورے کرنے کی ہدایت، NDMA کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ پنجاب کے دل میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ کروڑوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں؟ آخر دریائے چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ قدرتی آفت ہے یا سیاسی آبی جارحیت؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آنے والے دنوں میں پنجاب کے لاکھوں شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اب آئیں تفصیلات کے ساتھ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان نیوز، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اسے پسند اور شیئر کرتے ہیں، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھارت نے دریائے راوی میں 2 لاکھ کیوسک کا ریلا چھوڑ دیا ہے۔ مسلسل بارش کے بعد دریائے راوی، چناب اور ستلج بھر چکے ہیں۔ پنجاب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کے باعث پاک فوج کو مدد کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ قصور، سیالکوٹ اور ناریوال پہلے ہی ایک حد تک پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاؤن اسٹریم کے علاقے یعنی پنجاب کے باقی اضلاع بھی اگلے 1 سے 2 دن میں شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں کی زمین انتہائی زرخیز اور جہاں کی آبادی بہت ہی گنجان ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کم از کم بھی 2 کروڑ شہری اس سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ بھی ہے۔ یہاں میں ایک تاریخی تناظر بھی دیکھنا ہوگا ناظرین کہ سن 1988 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جب دریاؤں میں اتنی شدت سے پانی آیا ہے۔ DGPDA عرفان علی کے مطابق 38 سال بعد دریائے راوی میں اس پیمانے پر پانی دیکھا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج رات شاہدرہ سے ایک بڑا سیلابی ریلا گزرے گا، لیکن سوال یہ ہے کیا صرف انتظامی دعوے اور چند ریلیف کیمپس اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے؟ اب اگر ہم دریائے چناب کی صورتحال دیکھتے ہیں تو خانکی ہیڈ ورک سے اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق صرف ضلع جھنگ کے 412 دیہات زیر آب آ سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے 18 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے ہیں اور ریسکیو 1122 نے 27 مزید کیمپس بنائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پیمانے کی آفت کے سامنے یہ اقدامات ناکافی ہیں، کیونکہ لاکھوں لوگ اور ان کے مویشی متاثر ہوں گے اور سب کو بر وقت منتقل کرنا لگ بھگ ناممکن عمل ہے۔ اب ذرا بھارت کی جانب دیکھتے ہیں ناظرین۔ بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو نئی معلومات فراہم کی ہیں کہ دریائے ستلج، چناب اور راوی میں اونچے درجے کا سیلاب آنے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت نے اچانک یہ اطلاع کیوں دی، اور کیا بھارت صرف اطلاع دے کر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے یا جان بوجھ کر پاکستان پر آبی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے دریائے راوی میں 2 لاکھ کیوسک پانی چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں پنجاب کے کئی علاقے اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس پس منظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ایک قدرتی معاملہ نہیں ہے بلکہ بھارت کی آبی جارحیت بھی اسے سمجھی جا سکتی ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ اس وقت 7,69,000 کیوسک تک جا پہنچا ہے۔ یہ بہاؤ آگے بڑھ کر مزید تباہی مچا سکتا ہے۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 2,45,000 کیوسک کا سیلابی ریلا برقرار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی پنجاب خصوصاً بہاولپور، رحیم یار خان اور قریبی اضلاع آنے والے دنوں میں بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اور اگر بات کریں گجرانوالہ ڈویژن کی تو کمشنر نوید حیدر شیرازی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر چناب میں پانی 10.5 لاکھ کیوسک تک پہنچ گیا تو دریا کے کنارے توڑنے پڑیں گے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم خود ہی اپنے دریا کے کنارے توڑ دیں گے تو کتنے دیہات، کھیت اور بستیاں پانی میں بہہ جائیں گی۔ یہ فیصلہ اگرچہ انتظامی حکمت عملی کا حصہ ہے، لیکن اصل نقصان پھر بھی عوام کو ہی سہنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف پنجاب حکومت نے فوج کی مدد طلب کر لی ہے۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ناریوال اور اوکاڑا میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اگر سیلابی صورتحال کا پہلے سے معلوم تھا تو فوج کو پہلے کیوں نہیں طلب کیا گیا؟ کیا یہ ہمیشہ کی طرح حکومت نے آخری وقت پر قدم اٹھانا، یہ ساری چیزیں اینڈ وقت پر کیوں ہوتی ہیں؟ یہ بھی ایک اہم پہلو ہے جو اس بحران میں انتظامی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔
ناظرین، ناروال کی صورتحال سب سے زیادہ خطرناک بتائی جا رہی ہے۔ ناروال میں سیلابی ریلے میں پھنسے خواتین سمیت 50 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ شکرگڑھ کے علاقے جرمیا جھنڈے میں خواتین اور بچوں سمیت 50 افراد دریائے راوی کے ریلے میں پھنس چکے تھے۔ متاثرین نے مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دریائے راوی کے کنارے ایک دیوار پر پناہ لیے ہوئے ہیں، پانی کی لہریں ان کو چھو رہی ہیں۔ ننکانہ صاحب سے موصول اطلاعات کے مطابق دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر اونچے درجے کا اس وقت سیلاب موجود ہے اور پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کے مطابق کوڈ نینا کے مقام پر راوی میں 2.25 لاکھ کیوسک پانی نے وسیع علاقے کو ڈبو دیا ہے۔ یہی وہ علاقے ہیں جہاں کرتارپور کا پورا علاقہ اس وقت زیر آب آ چکا ہے۔ یہ نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے المیہ ہے بلکہ پاکستان کے بین الاقوامی تشخص پر بھی اثر ڈال سکتا ہے، کیونکہ کرتارپور کا تعلق سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہے جو دنیا بھر میں آباد ہے۔ دوسری طرف پاکستان وادی ہجوات دریائے توی میں بھارت کی جانب سے سینکڑوں گائیں اور بھینس سیلابی ریلے میں بہہ کر پاکستان آ چکی ہیں۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ناریوال سمیت اکاڑہ میں سول انتظامیہ کی مدد اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے فوج کو طلب کر رکھا ہے۔ پنجاب کے سرحدی علاقوں کی اگر بات کریں تو وہاں سیلاب کے بعد پاک فوج نے ریسکیو اور ریلیف آپریشن شروع کر دیا ہے۔ دریائے ستلج سے ملحقہ قصور، گنڈا سنگھ والا سمیت متعدد علاقوں سے پاک فوج کے جوان اس وقت سیلاب متاثرین کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات تک پہنچانے میں مصروف عمل ہیں۔ ادھر سیالکوٹ میں 49 سال کا بارش کا ریکارڈ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 363 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ یہ بارش نہ صرف سیلاب کو بڑھانے کا باعث بن رہی ہے بلکہ مقامی انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اگر بارش کی یہ ریکارڈ بار بار ٹوٹنے لگیں تو کیا ہمارے شہر اور گاؤں اس کے لیے تیار ہیں؟ طوفانی بارشوں کے باعث سیالکوٹ کے مرکزی علاقوں اور گرد و نواح کے تمام علاقے پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ شہر میں کوئی سڑک، چوراہا، بازار، گلی یا محلہ ایسا نہیں ہے جہاں 2 سے 3 فٹ تک پانی کھڑا نہ ہو، اور موسلادھار بارش سے شہر میں معاملات زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ گلی محلے اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ بھارت کی جانب سے چمیرا ڈیم سے پانی چھوڑنے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کشمیر ریجن کے دریاؤں پر بنے ڈیموں سے تقریباً 2 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا جائے گا۔ اب اگر یہ مرحلہ وار ہوا تو پاکستان کو کئی دن تک مسلسل دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ NDMA نے تربیلا ڈیم کے اسپیل ویلز بھی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی اندرونی طور پر بھی ہمارے بڑے ڈیم پانی برداشت نہیں کر پا رہے اور انہیں ریلیف دینے کے لیے پانی چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دریائے سندھ کے قریبی علاقے بھی اب خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ آخر میں ایک بڑا سوال یہ ہے ناظرین کہ ہم کب تک ہر سیلاب کے بعد صرف دعائیں اور وقتی اقدامات کرتے رہیں گے، اور کیا ہمیں اپنی آبی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیا ہمیں بھارت کے ساتھ پانی کے معاہدے پر اثر نو غور کرنا پڑے گا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا ہماری حکومتوں کے پاس مستقبل میں ایسے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے کوئی ماسٹر پلان موجود ہے یا نہیں؟ یہ سیلاب محض پانی کا ریلا نہیں ہے بلکہ ہمارے انتظامی ڈھانچے، ہماری منصوبہ بندی اور ہمارے مستقبل کے لیے ایک کڑا امتحان بھی ہے۔ ناظرین، ساری صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے آپ ضرور بتا سکتے ہیں، اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔